بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمینار کے عنوان کے مطابق گفتگو ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے اعتبار سے میں صرف چونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے 2 منٹ کے اندر ایک تاریخ مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 19ویں صدی سے جب سے بچے اور بچیوں کی مخلوط تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اس میں سب سے پہلی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی وہ طالبہ جس نے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، ان کا نام دکتورہ سہیر القلماوی، اور ان کا تعلق مصر سے ہے، جامعہ قاہرہ سے۔ جب نیپولین نے حملہ کیا تھا مصر پر، تو اس کے بعد سے جامعہ قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے اس کی مثالیں نہیں تھیں۔ اب جب وہ ڈاکٹر طاہر حسین کی شاگردہ تھیں اور پہلی پی ایچ ڈی انہوں نے جامعہ قاہرہ سے، جو پہلی خاتون نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ ڈاکٹر سہیر القلماوی، تو اس وقت وہاں کے جو علماء کرام تھے انہوں نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ جی اس ماحول کے اعتبار سے یہ 8 سے 1.5-2 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک تحریک چلی مصر میں، اور وہ تحریک چونکہ 19ویں صدی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری صدی مسلمانوں پر زوال کی صدی تھی۔ کہیں پر اٹلی قابض ہو گیا، کہیں پہ فرانس قابض ہو گیا، کہیں پہ برطانیہ قابض ہو گیا، بر صغیر بھی قبضے میں ہے، مصر قبضے میں ہے، لیبیا پہ اٹلی کا قبضہ ہے۔ تو پوری جو ہماری اسلامی دنیا سلطنت عثمانیہ 1923 میں وہ ختم ہو گئی، تو ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں۔ تو ایسے میں اور پھر تعلیم کی جو پہلی شکلیں ہمارے پاس قرون اولیٰ کی چل رہی تھی، اس میں تو ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہے وہ فقہا کو حضرت عائشہ پڑھاتی تھی، 70 فقہا ایسے ہیں جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن باقاعدہ طور پر جو مغرب نے انجیکٹ کیا سسٹم ادھر ہماری طرف، اب اس سسٹم کو مشرقی روایات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قبول کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب اس سلسلے میں طاہر حسین پہ فتویٰ تک لگا کہ وہ ملحد ہے۔ طاہر حسین وہ شخصیت جو بچپن سے اٹھا نابینا تھا، طاہر حسین وہ شخصیت جو بچپن سے اٹھا نابینا تھا، اور پھر پڑھتا پڑھتا اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی، مقدمہ ابن خلدون سے اس نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر وہ وزیر تعلیم بنا مصر کا۔ تو اس نے یہ سٹینڈ لیا، اس نے کہا کہ نہیں میں داخلہ دوں گا اور میں اس خاتون کو پی ایچ ڈی کرواؤں گا۔ چنانچہ اس نے پی ایچ ڈی کروائی، اس پہ یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو جس کو ہم عربوں کا اقبال کہتے ہیں، جن کا نام حافظ ابراہیم ہے، جو عربوں کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے پورٹ سعید جو مصر کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور سب سے بڑی بندرگاہ بھی ہے، وہاں پر خواتین کا ایک کالج جب اس کی اوپننگ سرمنی تھی، اس پر انہوں نے پھر ایک نظم لکھی۔ بس میں اس کے 2-4 اشعار سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہم سب کے لیے میں نتیجہ کر رہا ہوں، میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ جب مرد اور خواتین یہاں تعلیمی اداروں میں ہوں گے تو اس وقت کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ہمیں کس انداز سے چلنا ہے۔ تو حافظ ابراہیم نے جب حالات کو دیکھا، دونوں طرف سے افراد اور تفریق تھی، تو راہ اعتدال کو چننا بڑا ضروری ہے۔ تو چنانچہ راہ اعتدال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ من لی فی تربیت النساء فإنها فی الشرق علت ذلک الاخفاء۔ مشرق کی خواتین کو یہ تانا اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں مغرب سے پیچھے ہیں، اس لیے مشرقی خواتین کو یہ تانا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تعلیم دے لیں گے تو یہ ماں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو ایک پاکیزہ اور پرفضا اور پرروح معاشرے کو کھڑا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الام استاذ الاساتذہ الاولیٰ شغلت معاصرهم مدى الآفاق۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرون اولیٰ میں دیکھا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی بڑی استادہ نہیں ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں ہم نے اپنے مسلم جرنیلوں کی روحوں میں اور ان کے خون کے قطروں میں دوڑتے ہوئے محسوس کیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انا لا اقول دع النساء سوافرا،
انا لا اقول دعوا النساء سوافرا بین الرجال یجلن فی الاسواق. وہ کہتا ہے کہ میری اس گفتگو کو یہ ہرگز مت سمجھے کہ میں خواتین دعوا النساء سوافرا بین الرجال یجلن فی الاسواق. وہ کہتا ہے کہ میری اس گفتگو کو یہ ہرگز مت سمجھے کہ میں خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں، سڑکوں پر، بازاروں میں مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کرے. میرا یہ مطلب ہرگز نہیں. تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں کہتا یہ ہوں کہ کلا ولا ادعوکم ان تسرفوا فی الخجب والتزیید والارتاق. وہ کہتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پردے کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی حیا کی چادر کو سلامت رکھتے ہوئے اس تنگی اور خوف کے ماحول کو توڑ دو اور اس سے باہر نکل کر عالمی دنیا کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی کرو اور ان کی خدمت کرو. اور پھر راہ اعتدال کیا ہے؟ راہ اعتدال کہتا ہے فتوسطوا فی الحالتین وانصفوا الشر فی التقیید والاطلاق. یاد رکھیے گا کہ دو حالتیں ہیں. ایک حالت قید کی حالت ہے، ایک حالت آزادی کی حالت ہے. لیکن آپ نے انصاف کرنا ہے، عدل کے راہ کو اختیار کرنا ہے. اور عدل کا راستہ یہ ہے کہ نہ ہی تقیید ہو نہ اطلاق ہو، بلکہ ایک درمیانے راستے پر آپ نے چلنا ہے. اور پھر کہتا ہے رب البنات علی الفضیلۃ انہا، رب البنات علی الفضیلۃ انہا، رب البنات علی الفضیلۃ انہا فی الموقفین لہن خیر وساقی. کہ خواتین کی، اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کھڑا کرو، انہیں صحابیات کے ایسے فضائل پر کھڑا کرو. اگرچہ انہیں انہی انسٹیٹیوٹس میں پڑھاؤ، انہیں تعلیم دو، تعلیم ان کا بنیادی فریضہ ہے، لیکن انہیں اس انداز سے ان فضائل کے اوپر کھڑا کرو کہ فی الموقفین لہن خیر وساقی، کہ وہ زمانے بھر کے لیے مسلمانوں کی ایک عمدہ مثالیں بن کر ابھریں، اور وہ ہمارے مسلمانوں کی بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جو آنے والے وقتوں میں دوسری امتوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر ہو اور وہ امت کے پیشوا اور رہنما بن سکے. وما علینا الا البلاغ.